صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ایک راہم کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس دنیا میں انسان کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اس کے جو ہے اقسام ہے، بہرحال انسان بعض موقع پہ، جیسا کہ قرآن میں وغیرہ میں بھی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، انسان جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا وہ یہ سوچے گا کہ بڑا ہم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن جب اٹھایا جائے گا تو وہاں پہ وہ کام فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں انسان مثلا جو ہے مرا بھی تو انسان دفن ہوا انسان کے شکل میں، لیکن جو روز قیامت اٹھایا جائے گا تو خود جو ہے یوم یکون الناس کالفراش مبعوث، یہ ہے قرآن کی آیت بھی کہ جب اٹھایا جائے گا تو مبعوث، وہ جو ہے اس کا مراد جو ہے وہ ٹڈی کے، یعنی قرآن مجید کا ایک بلاغت ہے کہ اٹھایا جائے گا تو وہ ٹڈی کے مانند ہوگا، یعنی کچھ لوگ جو ہے جو اٹھائے جائیں گے، دفن تو ہوئے انسان لیکن اٹھائے جائیں گے تو ٹڈی کے مانند، کوئی جو ہے بچھو کے مانند ہو کے اٹھائے جائیں گے، بچھو کے شکل میں ہے انسان، لیکن ان کا کام تھا صرف ڈنک مارنا ہے، تو جب وہاں اٹھائے جائیں گے تو وہ بچھو کی شکل میں، تو یہ جو ہے کالفراش یہاں جو مراد ہے اسے جو ہے ٹڈی کہتے ہیں، کالفراش ٹڈی، یعنی ٹڈی کے مانند اٹھائے جائیں گے، یعنی انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بھی قرآن کا بلاغت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹڈی میں جو مشابہت ہے تو تمام دیگر چیزوں سے مشابہت ہے، دیگر جانور سے، مثلا اس کی آنکھ جو ہے ہاتھی کے مانند، اس کا سر جو ہے گھوڑے کے سر کے مانند، تو تمام جو اس کے اجزاء ہے وہ جو ہے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ روز قیامت اٹھایا جائے گا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ٹڈی کے مانند ہوں گے، یعنی بعض جو ہے دفن تو کیا گیا تھا وہ انسان تھا تمام چیزیں، لیکن جب اٹھایا جائے گا تو وہ حیوان کے مانند ہوگا، اور بعض جو ہے ایسے ہوں گے کہ انہیں جو ہے کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے پروردگار کا ان کے ساتھ فضل ہوگا۔ تو خود جو ہے جو اقسام ہے امام نے بیان کیا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا اپنے زمانے میں امام نے فرمایا، دیکھیں وہ زمانہ تو ظاہر سی بات وہ لوگ ہیں نہیں، لیکن جو امام نے فرمایا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے مشابہت کریں کہ آج کا دور جو زمانہ ہے، تو امام نے اپنے زمانے میں کہا، امام نے فرمایا چوتھے امام نے کہ ہمارے زمانے میں وہ افراد ہیں کہ جن کی اقسام جو ہے 6 ہے جانور، اور وہ جو ہے اس جانور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پڑھے نا تھوڑی دیر، گھبرا نہیں نہ گئے، بیان کر دے پورا مکمل، یہ ہے صلوات پڑھیے محمد والے محمد کہ جو حیوان سے مشابہت رکھتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ایک شیر، 6 حیوان کا جانور کا نام لیا امام نے، کہا کہ ایک جو ہے شیر، اور دوسرے جو ہے وہ لومڑی اور بھیڑیا اور کتا، سور اور بکری، یہ جو ہے 6 حیوان جانور جو ہے امام نے فرمایا اپنے زمانے کے لیے کہا کہ ہمارے زمانے میں، امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو شیر کیا ہے؟ شیر کے اندر جو ہے غرور پایا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ، اور شیر جو ہے کسی کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے، اور وہ یہ چاہے کہ ہمارے ماتحت سب رہیں، ہم کسی کی سرپرستی میں نہ رہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ الگ چیز ہے
کہ دوسروں کے نگاہ میں قابل تعریف ہو لیکن امام کی نگاہ میں وہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ اگر اس کے اندر یہ چیز پائی جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دوسری صفت وہ بھیڑیے کی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے صرف اپنی اچھائی نظر آئے گی، باقی جو ہے دوسرے کی صرف عیب نظر آئیں گے، عیب جو ہی کرے گا بس اپنے جو ہے سب کمالات نظر آئیں گے اور باقی دوسرے کی جو ہے سب برائی نظر آئے گی، ہماری عبادت، ہمارا یہ میں سب جو ہے صرف اپنی تعریف کرے گا اور دوسرے کی خوبی اسے نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ صفت پایا جائے تو امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے بھیڑ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ لومڑی، لومڑی سمجھ گئے آپ، لومڑی تو ضرب المثل مشہور ہے، مثلا جو ہے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، بلکہ یوں سادی زبان میں کہہ لیجئے منافقت، کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں جو ہے کچھ ہے۔ تو اگر جو ہے ایسا انسان پایا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے اور اس کی زبان پہ کچھ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ امام کی حدیث کی روشنی میں جو ہے غور کرے، جائزہ لے۔ اور چوتھی صفت جو امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے جو مشابہت دیا ہے کتا، اچھا کتے کے اندر جو ہے یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی پہ بھی دوڑ پڑتا ہے، کسی کو جو ہے دیکھتا ہے غراتا ہے، دوڑتا ہے، دانت باہر نکال لیتا ہے، لیکن جو ہے لوگ بچ کر نکل جاتے ہیں، بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کوئی صرف طنز کر رہا ہو، بد کلامی ہو، یہ زبان سے برے الفاظ ہو، اور اگر جو ہے کوئی شخص اس سے بچ کر نکل جائے، یعنی کہ ارے بس زبان ہے، بد کلام ہے، طنز کرتا ہے، تو اب جو ہے کوئی شخص دیکھے گا تو اس سے بچ کر نکل جائے گا۔ تو اب اگر کوئی بچ کر نکل جائے تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے اندر خوبی ہے، خوبی ہے۔ تو فرمایا کچھ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صفات ہے کتے کی۔ اور پانچویں چیز جو ہے دیکھیے بہت جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں، سو جائیں گے آپ، دوسرے موضوع پہ آ جائیں گے جلدی سے، مناسبت سے موضوع سے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جو ہے پانچویں چیز وہ سور، امام نے فرمایا ہے، تو امام کا کلام ہے، امام کا کلام ہے تو ثواب کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا خنزیر کی کیا صفت ہوتی ہے؟ وہ جو ہے گندگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض انسان ایسے ہوں گے کہ صرف گناہ کریں گے، فسق اور فجور کریں گے، گناہ کریں گے، کھلے عام جو ہے وہ گناہ کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ کچھ افراد جو ہے ایسے ہوں گے کہ جو اعلیٰ اعلان جو ہے گناہ کریں گے۔ ایک یہ صفت، اور چھٹی صفت امام نے جو فرمایا، جو نام لیا، وہ کیا ہے؟ بکری۔ امام نے کہا کہ جو چھٹی صفت، یعنی جو امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جو مشابہت رکھتے ہیں وہ چیزیں پائی جاتی ان کے اندر بھی، کہ امام نے فرمایا کہ وہ بکری ہے۔ اور یہ جو صفت یہ مومن کی ہے۔ بکری سے آپ دیکھیں استفادہ کیا جاتا ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، دیگر چیزیں جو ہے بہرحال بکری سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں لوگ، لیکن آخر میں کیا کرتے ہیں؟ بکری کو ذبح کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ مومن، کہ لوگ جو ہے مومن سے استفادہ کریں گے اور مومن جو ہے اسے فائدہ پہنچائے گا، لیکن وہ جو ہے مومن کے حق میں جو ہے نقصان پہنچائیں گے، مومن کو وہ جو ہے عدل و انصاف نافذ نہیں کریں گے، انہیں جو ہے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مختصر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں تو قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ وہاں پہ جو اٹھائے جائیں گے تو کچھ جو ہے ایسے افراد ہوں گے کہ جو حیوان کی شکل میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے دیگر جن لوگوں نے سرکشی کی ہے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ قرآن مجید دیکھیں، قوم عاد کا واقعہ دیکھ لیں، کذبت القوم العاد، کہ قوم عاد جو اس قدر سرکشی کرتے تھے، اس قدر جو ہے ان کا غرور بڑھ گیا تھا۔ جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں، جناب ہود علیہ السلام جو ہے
وہ تبلیغ کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، لیکن یہ بہت طاقتور تھے، سمجھے آپ، بہت رحیم اور شہیم، بہت طاقتور تھے یہ۔ جناب ہود علیہ السلام نے سمجھایا، بہت واعظ کیا، بہت وہ کیا، لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ انہیں جو ہے اپنی طاقت پہ غرور تھا، بہت رحیم شہیم اور طاقتور تھے، انہیں غرور تھا، یہاں تک کہ جب ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا پانی کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اس زمین پہ سرکشی کرتا ہے تو پھر رحمت الہی رک جاتا ہے۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے یہ، آپ ایمان نہیں لائے، اسی طریقے سے سرکشی کرتے رہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر جو ہے ان کے اوپر پروردگار نے چیونٹیوں کو مسلط کر دیا، چیونٹیوں کو مسلط کر دیا۔ قرآن کی تفسیر میں آپ جائیے دیکھیے، اس میں فرمان علی صاحب کو اس میں پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے واقعہ، کہ چیونٹیوں کو مسلط کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایک دو چیونٹی نہیں کہ کاٹ دیا ایسے کر لیا، تمام چیونٹیاں مسلط ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ وہ اوپر چلے گئے پہاڑی پہ، ہے نا، اور پہاڑی میں جو ہے گھر بنا لیا۔ اب سوچئے کتنا طاقتور تھے، پتھر کو توڑ کر جو ہے اس میں گھر بنا لیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر جو ہے غرور پایا جا رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ پروردگار نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ تمام ریت اڑے، تمام ریت اڑے، اور آخر کار جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جو ہے دور گزرتا رہا، جب عباسی کا دور آیا اور آخر کار جب پانی کا قحط پڑ گیا تو مہدی عباسی نے حکم دیا کہ کنواں کھودا جائے۔ تو جب کنواں کھودا گیا، اب جب اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا پتھر ہے۔ اب جب پتھر کو ہٹایا لوگوں نے مل کر، تو کیا دیکھا کہ بستر لگا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، مثلا کوئی بیٹھا ہوا ہے، سب چیزیں ہیں اس طریقے سے، اور جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے راکھ ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مہدی عباسی کے دور میں یہ سب عبرت کے لیے پروردگار نے باقی رکھا۔ تو مہدی عباسی کے دور میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ یہ دیکھیے یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چادر اوڑھ کے کوئی لیٹا ہوا ہے، کہ ایسے لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ لگائیے تو راکھ ہو جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ قوم عاد ہیں اور پروردگار نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا۔ یہ جو قرآن مجید کا واقعہ ہے تو یہ ہمیں چونکانے کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ انسان ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں عمل کرے گا اور اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں بھی ہے نا ظاہراً دیکھے گا۔ بعض تو اعمال ایسے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں بھی دیکھے گا، اور مرنے کے بعد تو وہ ہی ہے نا۔ بہت سے چیزیں ایسے ہیں، مثلا جو ہے قطع رحمی ہے، یا مثلا جو ہے والدین کا نافرمان ہو تو بہرحال وہ مرنے کے بعد تو جو ہے وہ ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو اس دنیا میں بھی خوش نہیں رہتا ہے، مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ایسے اعمال ہیں، یا مثلا جو ہے ظلم کرنا، اس کے لیے بھی احادیث ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھے گا، دیکھنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو ہی ہے، وہ تو مسئلہ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ لہذا اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، امام معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ انسان ہے تو انسان وہ جو ہے خاک سے بنا ہے اور
کہا کہ فطرتی چیز ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے گا نا، گناہ تو ہو ہی جائے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں. انسان سے گناہ ہو ہی جائے گا. وہ الگ چیز ہے کہ بعض انسان تصور نہ کرے کہ ہم نے جو ہے گناہ کیا ہے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر مسجد سے نماز پڑھ کے مجلس پڑھ کے نکل رہے اور مثال کے طور پہ کوئی شخص مل گیا اور کسی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ فلاں صاحب جو ہے صحت مند تھے اور وہ تھے، ابھی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. یعنی آپ جو ہے کسی اور انداز سے کہا، اس کا بھی خیال نہیں تھا، کہا اچھا ہاں وہ بہت بنتے تھے، یعنی کر دیا گناہ پتہ ہی نہیں چل. پڑھیے صلوات محمد. تو یہ جو ہے نا انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو اسی لیے روایات میں ہے، امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جو ہے گناہ کر دیتا ہے، گناہ سرزد ہو جائے، تو پروردگار یہ حکم دیتا ہے، فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہے اس کے گناہ کو نہ لکھو، ابھی جو ہے اسے مہلت دو، 24 گھنٹے کا اسے مہلت دو. اور اگر جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اس نے استغفار کیا، توبہ کیا، تو پھر پروردگار اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اگر توبہ نہیں کیا، تب جو ہے پروردگار حکم دیتا ہے کہ اب اس کے گناہوں کو لکھ لو. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں توبہ اور استغفار کر رہا ہے اور اہل بیت معصومین علیہم السلام کی ولایت ہے، تو پھر دنیا سے انسان جو ہے وہ سرفراز ہو کر جائے گا. اگر جو ہے اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے، اگر محبت ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار کی اس پہ رحمت ہو، وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے ہوگا. روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ دیر نہیں پڑھے، گھبرا کے لگ رہا ہے، سلوات سے لگ رہا ہے، پڑھیے. بہت دقیق واقعہ سنا رہے ہیں نا، دقیق واقعہ ہے کہ رحمت چاہتا ہے تو رسول اسلام موجود تھے اور ادھر سے چند مزدور وہ جنازے کو لے کر آ رہے تھے. رسول اسلام نے دیکھا، سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ اسے غسل دے دیا گیا ہے، نماز وغیرہ ہو گئی ہے؟ تو مزدوروں نے کہا کہ ہم بنی ریا سے آ رہے ہیں، ہم مزدور ہیں اور وہاں کے بادشاہ نے حکم دیا ہے، مزدور ہیں، حکم دیا ہے بنی ریا کہ ہم لے جائیں، اور لے جانے کے بعد جو ہے اسے دفن کر. تو رسول اسلام نے کہا رکو، اور روکا، اور روکنے کے بعد جو ہے پھر ہے نا غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی رسول اسلام نے. اب جو بعض تھے، اب تو اعتراض ہوا کہ دیکھ لو ہم جو ہے اتنے بڑے بڑے ہمارے جو گزر گئے بڑے بڑے، اور یہ مزدور 4 تھے اور لے کر جا رہے تھے، اور رسول اسلام نے تمام اعمال کو انجام دیا. اب لوگ جو ہے نا آپس میں گفتگو کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے. تو رسول اسلام نے فوراً کہا کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، علم ہے؟ تو مولا کائنات آگے بڑھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی آپ بیان کیجئے. تو مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم سے جو ہے کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ہم ملے نہیں ہیں، لیکن جو ہے ہر وقت یہ کہتا تھا کہ ہمارا مولا علی ہے، امام جو ہے وہ علی ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو تو وہ جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے. پڑھ دیجیے ہے نا، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو فضائل، جو کمالات ہیں،
انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے، جیسا کہ جناب بہلول جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک پیالہ لیے ہوئے اور دریا سے جو ہے وہ پانی نکال کر پیالے میں ڈال رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دریا کا پانی ہم پیالے میں، پورا دریا کا پانی پیالے میں بھر رہے۔ عجیب احمق آدمی ہے نا، اتنا پانی اور تمہارے پیالے میں آئے گا؟ کہا احمق تم لوگ، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہاں اتنا بڑا علی اور تمہارے دماغ میں آ جائے گا۔ پڑھیے صلوات، یہ جو ہے کہاں تمہارے دماغ میں آ جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا کہ جو مولا کائنات کے فضائل ہیں۔ ایک دقیق واقعہ سنیے، پھر اس کے بعد مسائل پڑھ دیں نا، اسی میں جو ٹائم لگ جائے 2 منٹ یا 5-7 منٹ یاد آ گیا تو پڑھ دیں گے۔ یہ وعدہ، یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے کم نہیں پڑھیں گے، یہ بات ہوتی ہے۔ زیادہ کی بات، صلوات پڑھیے محمد، ہے نا۔ کہ انسان درک نہیں کر سکتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا، سوال کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ باقی سب تو وہی تھے نا، جو کھجور کھاتے تھے تو دے گے کہاں سے نا، صدقے وغیرہ کھجور کھاتے تھے، دے گے کہاں۔ کوئی آتا تھا، رسول اسلام کہتے تھے یہ سائل ہے اس کو دے دو، سب جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل آ گیا تو رسول اسلام، اس نے سوال کیا، رسول اسلام نے کہا کچھ دے دو۔ بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے گا۔ کہا کچھ دے دو، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ سب ملا کر دے دو، چندہ کر کے، چندہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں نا، مثلا 1-2 دینار ملا کے 2-4 جو بھی ہو دے دو۔ تو سب خاموش بیٹھے ہوئے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ مولا علی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اسے دے دیا۔ اب جو تھے، دیکھو یہ کوئی بھی سائل ہے، کچھ بھی آئے، یہ فوراً جو ہے دے دیتے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں کہ کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، کوئی سوال کیا فوراً دے دیا۔ سب آپس میں جو ہے نا، سمجھ گئے نا آپ، ہے نا، وہ 2-3 آپس میں بیٹھ کے جو ہے گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی سائل آیا اور فوراً جو ہے مولا علی نے دے دیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات میں چوری کرتے ہیں، معاذ اللہ، سمجھے آپ، اور دن میں سخاوت کرتے ہیں۔ اس کو ذہن پہ رکھیے گا، آگے چل کے ملا دیا جائے گا، ہے نا۔ تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج رات کو ہم دیکھتے ہیں یہ جاتے کہاں ہیں، رات میں کہاں جاتے ہیں، اور اس کے بعد دن میں سخاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ آج رات میں دیکھیں گے، تو ارادہ بنا لیا۔ تو پھر اس کے بعد اپنا گھر کے کونے وونے میں اپنا کھڑار وغیرہ میں ایک شخص چھپ گیا، ہے نا، سمجھ گئے آپ، وہی ہے نا، چھپ گیا ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے، نام ہم کیا لے، ہے نا، صرف جو ہے وہ کرنے سے، نام لینے سے جو ہے فتنہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے کہ نام لینے کی ضرورت کیا ہے۔ تو چھپا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں آج یہ جاتے کہاں ہیں۔ تو ادھر سے مولا علی گزر رہے تھے رات میں، مغرب کے بعد، وہ چھپا ہوا دیکھ رہا ہے۔ مولا نے دیکھا، کہا خیریت تو؟ کہا بس ایسے خیریت ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ مولا نے کہا چلو۔ اب لے کر کچھ دور آگے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھے، اس کے بعد مولا نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا، پھر مولا نے کہا اپنی آنکھیں کھولو۔ اب جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شہر قاف تھا، ہے نا، اور جو ہے بہت خوبصورت لوگ، اور سب جو ہے خوش ہیں، اور سب جو ہے مولا علی کا نام لے رہے ہیں، تکبیر بلند کر رہے ہیں، بہترین پھل ہے اور شیر دودھ سب، اور بہت خوش ہے، اور یہاں تک کہ تشت وغیرہ ہے، پھل ہے۔ وہ استقبال کرتے ہوئے گئے، اور جانے کے بعد مولا علی نے نماز پڑھائی، پھر سفرہ لگا، دسترخوان لگا، تمام چیزیں، پھل ہے، یہ تمام چیزیں سب جو ہے بیٹھے، اور یہ بھی بیٹھ کے کھائے ہوئے، سب کھا ہو چکے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر مولا علی جو ہے چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص تلاش کر رہا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی نہیں ہے۔ کہا کہ چلو، تو مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم چلے جائیں گے۔ اب جو ہے شہر سے تھوڑا کچھ دور آگے بڑھا،
جہاں کاشتکاری کھیتی وغیرہ ہو رہی تھی، گیا تو جانے کے بعد سوال کیا کہ بتاؤ کتنا دور ہے مدینہ یہاں سے، مطلب کئے دن لگے گا؟ تو اس نے کہا کہ 70 سال لگ جائے گا تمہیں۔ کہا کہ 70 سال تو پھر جو ہے نا اتنی عمری کہاں ہے؟ کہا کہ یہ تو آج بہت برے پھنسے ہیں، اب کیا کرے، پریشان حال ہے۔ تو جو کھیتی وغیرہ کرتے تھے کہا کہ کچھ کام دے تو کیا کریں۔ اب یہ تھا مسئلہ کہ ادھر جو ہے بیج ڈالتے تھے، ادھر جو ہے درخت پھل نکل جاتا تھا، سمجھ گئے، اور سب خوش تھے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، بہترین نہر، شیرینی، بہترین پھل فروٹ، نعیم شہیم خوبصورت، ہر ایک خوشحال ہیں۔ ادھر بیج ڈال رہے، درخت نکل رہا ہے، ادھر پھل نکل رہا ہے، ادھر پھل جو ہے نا کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پھر فوراً پھل نکل جا رہا ہے سب۔ اس نے کہا کچھ کام ہمیں بھی دے دو۔ اس نے کہا لو پھر تم بھی مثلا یہی کھیتی کرو، بیج وغیرہ ڈالو۔ ادھر سب بیج ڈالتے تھے اور فوراً جو ہے درخت نکل جاتا تھا، پھل۔ اور ادھر جو ہے جب یہ ڈالتا ہے تو کچھ نکلتا ہی نہیں، نہ درخت نہ پھل۔ وہ بھی سوچ رہے تھے کتنا بدبخت ہے یہ شخص کہ یہ جو ہے بیج ڈال رہا ہے لیکن جو ہے درخت نہیں نکل رہا۔ تو آخر کار سوال کیا کہ یہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، تم ادھر بیج ڈالتے ہو، ادھر پھل نکل آ رہا، ہم ڈال رہے ہیں تو کچھ نکل نہیں رہا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بتاؤ بیج ڈالتے ہوئے تم علی کا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیسے، پہلے جو ہے علی کا نام لو، علی کا ذکر کرو اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو، تب جو ہے یہ درخت و پھل آئے گا۔ اب کیا کرے، معلوم یہ ہوا کہ خود ہی اپنے اوپر لعنت پڑ رہا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے معلوم ہو جائے گا تو پھر بچ کے جا بھی نہیں سکتا ہے نا، کہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب کیا کرے، خود بھی جو ہے نا ذکر کر رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ اور چند دن کے بعد اب کیا دیکھا کہ لوگ آمادہ ہیں، بہترین لباس وغیرہ پہن کر آمادہ ہیں استقبال کے لیے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ مولا کائنات آ گئے۔ اب جب مولا کائنات آ گئے، اب سفرہ وغیرہ لگا ہوا تھا، اب اس کے بعد مولا کے قریب آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا آپ جو ہے بہت رحم کرتے ہیں، آپ تو دشمنوں پہ بھی رحم کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا علی لے کر آئے چل کچھ دودھ اور کہا آنکھیں بند کرو۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اب جو ہے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا کہ جہاں سے گئے تھے وہی ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی کرتے ہم سبھی ہے نا، سمجھے، اب جھیل گیا تھے واقعہ جو ہے نا مختصر کر دیے، سمجھے آپ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا ہے بیت معصومین علیہ السلام کی جو کمالات و فضائل ہیں، لہٰذا اس طریقے سے زندگی گزارے۔ کچھ صفات جو ہے اپنے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ پیدا کر لے، مثلا جو ہے ہر وقت جو ہے تلاوت قرآن مجید ہے نا کثرت کے ساتھ، ہے نا، امام نے خود فرمایا نوافل سے، نوف جو صحابی تھے کہ ہر وقت ہے نا انسان جو ہے کرتا رہے، یا کچھ نہیں تو سنتا رہے، ہے نا، موبائل سے سنتا رہے، صبح کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز سے پہلے۔ ہے دیکھیں یہ بھی اثر ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو ہے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، تو آواز جو ہے اثر رکھتا ہے، اور وہ تلاوت قرآن مجید تو اثر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت جو ہے اپنی دعاؤں کو ہے نا یہ جو ہے یہ نہ سوچے کہ جب ضرورت ہو تبھی، اور خاص طور سے نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کرے۔ مختصر یہ کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے گناہوں کو نہ کرنا۔ آج کل تو ہاتھ سے صرف تماچا مارنا تھوڑی گناہ ہے، آج کل ہاتھ سے تو بہت سے گناہ ہیں۔ مثلا کوئی بھی ایسی فلم وغیرہ دیکھ رہے ہیں جو حرام ہے تو گناہ ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اور فرمایا کہ اس طریقے سے ہو جاؤ جس طریقے سے جناب عیسیٰ، یعنی جناب عیسیٰ جو ہے وہ غر کے دنیا نہیں تھے، اس طریقے سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، فنا ہے، اور ہر ایک کو موت آئے گی، اور موت یہ امر یقینی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا میں جو اصحاب تھے کس قدر یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم مولا پہ قربان ہو جائیں،
ہاں عزیزان محترم، جب تک حضرت عباس زندہ تھے ہر ایک کو ڈھارس تھا، اطمینان تھا، کسی کو کوئی کام ہو تو حضرت عباس کو آواز دیتے تھے، ہر ایک بچے بھی مولا عباس کو پکارتے تھے، آواز دیتے تھے۔ اور روایت میں یہ ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس جب خیمے میں گئے ایک مرتبہ، تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کے بعد دوبارہ خیمے میں نہیں گئے۔ کہا کہ جب خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی انگلیوں سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں، صاف کر کے، اور جہاں مٹی میں تھوڑا خنک محسوس ہو تو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو پھر دوبارہ حضرت عباس خیمے میں نہیں گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں، بچوں کو جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے بچے اسی کے پاس جاتے ہیں جس سے ملنے کی امید ہو، اور جب حضرت عباس خیمے میں جاتے تھے تو تمام بچے جو ہے وہ گھیر لیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، العطش العطش۔ اسی لیے حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا، کہا کہ عباس وہ آنکھیں جو اطمینان سے سوتی تھی اب وہ نہیں سوئیں گی، اور جو ڈر کی وجہ سے نہیں سوتے تھے وہ اطمینان سے سوئیں گے۔ یعنی شہزادیاں اطمینان سے سوتی تھی کہ ہمارا عباس موجود ہے۔ ہاں عزاداروں، بس آخری فکرہ کہ آ گئی صبرستانی، آیت اللہ صبرستانی، یہ حرم حضرت عباس میں ایک ذاکر تھا، وہ حضرت عباس کے مسائب پڑھ رہے تھے، اور پڑھا کہ حضرت عباس کے آنکھوں میں تیر لگا، پیشانی پہ تیر لگ گیا نا، یہاں تک کہ مغز تک تیر پہنچ گیا۔ تو جب مسائب میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ اتر گئے تو آیت اللہ صبرستانی یہ آئے اس کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ ایسی روایت نہ پڑھا تو ذاکر نے کہا کہ آغا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم نے کتاب میں پڑھا تھا اس لیے ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو ہے آ گئے آیت اللہ ثانی ہے نا، سید صبرستانی، اب جب گئے اور جانے کے بعد جب سوئے تو کیا منظر دیکھتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں کہ محشر کا منظر ہے، اور جو ہے ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ دو بازو نہیں ہے اور ایک تیر پیشانی پہ پیوست ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبرستانی یہ بتاؤ کہ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر پیشانی سے کیسے نکالے گا۔ ہاں آزادارو، اسی لیے جو بھی جوان گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ ام البنین نے فرمایا تھا کہ جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ پروردگار اس مختصر سے ہمارے کے قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، یا العلین عنایت فرما، کریم حضرت کی حرمت عاجل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حسنین ابن محمد سرور کے روح کو حساب فرما۔ سلام الله ابن ما مقيت وقي الليل والنهار
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم والسلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قريب الغرباء، السلام عليك يا من الضعفاء الفقراء، السلام عليك يا شمس الشمس، السلام عليك يا نس النفوس، السلام عليك يا المدفن والزهور، السلام عليك يا شيخ الزوارد والجزاء سلطان بالعزم يا علي بن مسجد رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاضي البرهان، السلام عليك يا باب الانسيان، السلام عليك يا مخلوق الرحمن والله وبركاته.